يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور آج آپ چھٹی نشست میں تشریف فرما ہے اور جہاں جہاں گفتگو سنی جا رہی ہے تمام عالم اسلام رمضان کی سعادتوں اور برکتوں سے مستفید ہو رہا ہے. رمضان تو سب کو اپنی برکتوں کے سائے میں لیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس دائرے میں بشد و مد آتا ہے اور کون بجبر و اکراہ آتا ہے. یقیناً اللہ نے ایک دعوت عام دی ہوئی ہے اور دعوت یہی ہے کہ دامن رحمت پروردگار کھلا ہوا ہے، جو آنا چاہے وہ آ جائے. اللہ نے اپنے نظام میں اب تک تبدیلی نہیں کی ہے. اللہ ہر کسی کے لیے رحمان ہے، مومنین کے لیے رحیم ہے. اللہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ عام انسان اپنے دشمن کا کھانا اور پانی بند کر دیتا ہے جب اس سے دشمنی ہو جائے. اللہ نے نمرود کو پہچان لیا تھا کہ یہ بڑا ہو کے یہ الوہیت کا الہیت کا دعویٰ کرے گا. فرعون بھی اللہ کی نگاہ میں تھا، معلوم تھا اسے کہ یہ جب اپنی قوت و طاقت کے سامنے آئے گا تو یہ اللہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا. بچپن ہی سے اللہ کو پتا تھا کہ شداد بھی بڑا ہو کے جو ہے وہ اللہ اور خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا. شداد کا تو عجیب ہی مرحلہ ہوا کہ شداد تو ایک تنہا کشتی میں رہ گیا تھا کہ جب اس کے ماں باپ بھی مر گئے، اکیلا تنہا کشتی میں، چھوٹا سا بچہ، شیرخوار بچہ، 1 مہینے کا بھی نہیں تھا. یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، کشتی الٹ گئی، ماں باپ مر گئے، اکیلا رہ گیا. ایک تختے میں سفر کر رہا تھا، اللہ نے ملائکہ کو بھیجا
کہ اسے ساحل پر لگا دو. ساحل پر وہ تختہ لا کے لگا. ادھر سے اللہ نے ایک جانور کو، ہرن کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ. جانور نے دودھ پلایا. کچھ دن بعد وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا انسانوں کا. انہوں نے ایک بچے کو پڑا ہوا دیکھا، بچے کی پرورش شروع کر دی. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہو کے خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں جلدی نہیں ہے، اللہ عجلت میں نہیں رہتا. چاہتا تو شداد و نمرود و فرعون کو جس وقت انہوں نے خدائی دعویٰ کیا اور جس وقت انہوں نے اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ ملک الموت کو بھیج دیتا اور تینوں کی روح قبض ہو جاتی. لیکن تینوں اسی طریقے سے اللہ کی مسند پہ بیٹھے رہے اور اللہ خاموش رہا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ تین اپنے اپنے وقت میں ضرور کریں گے، تکبر کریں گے. اور اسے پتا ہے، اس لیے پروردگار سے اگر پوچھا جائے کہ بارے اللہ تو نے شداد و نمرود و فرعون کی گردن کیوں نہیں مروڑ دی، کیوں نہیں اسی وقت ملک الموت بھیج دیا کہ وہ دعوی خدائی کرنے سے پہلے ہی مار دیے جاتے؟ تو وہ کہے گا یقیناً جواب قدرت کا یہی آئے گا کہ ہمیں اطمینان ہے، ہم مطمئن ہیں کہ کچھ بھی کر لو تمہیں آخر ہم آنا تو ہمارے ہی پاس، تمہیں آخر ہمارے ہی پاس آنا ہے، ہمارے ہی دربار میں آنا ہے. تو اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے. اگر کوئی انسان مسلسل رزق کی فراوانی دیکھ رہا ہے، اگر کوئی انسان مسلسل اپنے اوپر رحمتوں اور نعمتوں کا نزول دیکھ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اللہ ہندو کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ عیسائی کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ یہودی کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ بت پرست کو بھی رزق دے رہا ہے. وہ سب کو رزق یکساں تقسیم کر رہا ہے. مطلب دیکھنا یہ ہے کہ اختصاصی رزق کس کے پاس ہے، رزق تخصص کس کے پاس ہے، مخصوص رزق کس کے پاس ہے. تو مخصوص رزق یہ نہیں ہے کہ جسے ہم گندم کہتے ہیں، جسے ہم روٹی کہتے ہیں، یہ تو عمومی رزق ہے. اللہ سب کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. مخصوص رزق کیا ہے، مخصوص رزق کیا ہے؟ مخصوص رزق خود پیغمبر نے ارشاد فرما دیا کہ جب اللہ کسی پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو داخل کر دیتا ہے. یہ ہے رزق مخصوص، یہ ہے رزق مخصوص. علم اللہ کی طرف سے آ جائے تو رزق مخصوص ہے. محبت و معرفت آل محمد آ جائے تو یہ رزق مخصوص ہے. یہ تخصص، محبت علی اختصاص ہے. اس لیے محبت علی ہر جگہ تقسیم نہیں ہوتی، محبت علی ہر جگہ تقسیم نہیں ہوتی. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ محبت و عشق علی پانی کی طرح سفر کرتی ہے. جیسے پانی نشیب میں اترتا ہے ویسے ہی محبت علی اچھے نسب والوں میں اترتا ہے. ویسے ہی عشق علی، محبت علی دیکھتی ہے طہارت نسب کہاں پر، طہارت نسب کہاں پر ہے. اور یہ بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے معرفت آل محمد کہتے ہیں. آل محمد کی معرفت جسے کہتے ہیں تو یہ اللہ کے مخصوص رزق میں سے رزق ہے. اور اللہ سے یہ رزق مانگو، طلب کرو. یہ رزق محبت و عشق علی کا رزق اللہ سے طلب کرو. اور جب وہ رزق حاصل ہو جائے اور دل میں علی کی محبت محسوس کرو تو خود میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو کثرت سے اپنی والدہ کو دعائیں دیا کرو. حدیث معصوم ہے، کثرت سے اپنی والدہ کو دعائیں دیا کرو. تو میرے عزیزو، میں نے اسی لیے کہا کہ یہ طہارت نسب کا معاملہ ہے. اگر اس وقت دنیا، یہ بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے یہاں کی حدیثیں ہمارے یہاں کی حدیثیں نہیں ہیں. یہ جتنی احادیث فضائل آل محمد کی پڑھی جاتی ہیں یہ ہمارے یہاں کی رکھی ہوئی حدیثیں نہیں ہیں، یہ پیغمبر کے یہاں کی حدیثیں ہیں. یہ پیغمبر کے یہاں کی حدیثیں ہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے. تو 1400 برس ہو گئے
جہاں پر بھی بات پہنچ رہی ہے، 1400 برس ہو گئے، ہم نے آج تک مدحت علی کی ہی نہیں ہے، ہم نے آج تک فضیلت علی بیان ہی نہیں کی ہے۔ ہم 1400 برس سے وہی بیان کر رہے ہیں جو رسول بیان کر چکے۔ رسول کے بیان کو دہرایا جا رہا ہے، یہاں سے کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ تفسیر کی نہیں جا رہی، تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ جو آل محمد نے تفسیر کر دی وہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم و عالم تک کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ تفسیر قرآن کرے۔ مفسر قرآن صرف آل محمد ہے۔ یہ تو ایک اصطلاحی لفظ لگ جاتا ہے مفسر قرآن، اس میں بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ مبین مفسر قرآن، یہ تفسیر قرآن کے بیان کرنے والے ہیں، یہ تفسیر قرآن کرنے والے نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے لفظ علامہ ہے، تو علامہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا سوائے آل محمد کے۔ علامہ صیغہ مبالغہ ہے عالم کا، ایک بہت بڑے عالم کو علامہ کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاحاً ہر ذاکر کو علامہ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے، معنن نہیں کہا جاتا، معنن نہیں کہا جاتا۔ اسی طریقے سے اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آیت اللہ کی جو سند ہے وہ بڑے بڑے علماء کے پاس رہتی تھی۔ اب جتنے بھی یعنی گلی گلی محلے محلے میں ہیں اکثریت کے ساتھ آیت اللہ لکھ رہے ہیں، تو اب اس میں بھی آیت اللہ جو لفظ ہے اور آیت اللہ کی جو سند ہے وہ بھی اصطلاحاً ہے۔ اصطلاحاً میں اور آپ آیت اللہ ہو سکتے ہیں، لیکن معنن آیت اللہ صرف آل محمد ہے۔ اللہ کی آیت بڑے بڑے علماء گزر گئے ہمارے، کلینی سے لے کے اور خمینی تک، یہ جو واقعاً آیات اللہ تھے اور جن کے نام میں سج رہا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی مفسر قرآن نہیں ہے، جیسے علامہ لگ جایا کرتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بسد معذرت ہمارے ہاں قوم میں تنقید نگار بہت ہے، بہت تنقید نگار ہے، جس کو کوئی کام نہیں ہے وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ یہی کہا کرتے ہیں بھائی علامہ کہاں سے آ گئے، کہاں سے ڈگری آ گئی، کہیں سے ڈگری نہیں آئی، اصطلاحاً کچھ لفظ مشہور ہو جاتے ہیں، وہ مشہور ہو گئے۔ ویسے تو ذاکر بھی کوئی نہیں ہے، جب اللہ ذاکر ہے تو کوئی ذاکر تو اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ عالم بھی ہے، تو اب کوئی اپنے کو عالم نہ کہے۔ اسی طریقے سے اللہ وکیل بھی ہے، تو یہ جتنے وکلا ہیں سب شرک کر رہے ہیں، نا کہ یہ اصطلاحاً کچھ باتیں کر دی جاتی ہیں، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ جو باتیں کرتے ہیں کہ علی کی فضیلت پورا قرآن آپ کے یہاں روایت موجود ہے اور پیغمبر سے بھی روایت موجود ہے، اور خود علی نے اپنے متعلق ارشاد فرما دیا کہ پورا کا پورا قرآن میری مدح میں نازل ہوا۔ اب علی کے علاوہ کسی نے یہ جملہ کہا نہیں، اور یہ جملہ سجدہ ہے محمد کے وسیع پر، وسیع مصطفیٰ پر یہ جملہ سجدہ ہے، اور کسی وسیع پر نہیں، اور کسی وسیع پر نہیں۔ تو اب میرے عزیزوں بات یہ ہے کہ علی نے خود کہا کہ پورا کا پورا قرآن میری شان میں نازل ہوا ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اتنی فضیلتیں موجود ہیں کہ پورا کا پورا قرآن علی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا تھا کہ یا علی آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن آپ کی شان میں نازل ہوا ہے، تو یا علی اس میں تو عذاب کی آیتیں بھی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پورا قرآن آپ کی شان میں، اس میں عذاب کی آیتیں بھی ہیں۔ تو علی نے کہا وہ عذاب کی آیتیں بھی میرے دشمن کے لیے ہیں، ہمارے دشمن کے لیے، وہ عذاب کی آیتیں بھی ہمارے دشمن کے لیے ہیں۔ تو اب میرے عزیزو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب اتنے فضائل ہیں 114 سورے، 6000 کے قریب آیتیں، سب کی سب شان علی میں ہیں، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں، دنیا کے تقریباً کم و بیش ہر گھر میں، یعنی کو پڑھے لکھے اگر یہودی ہیں تو انہوں نے بھی قرآن کا ایک نسخہ، جیسے ہمارے یہاں انجیل و توریت کا نسخہ گھروں میں رکھا رہتا ہے، ویسے ہی ان کے قرآن کا بھی ایک نسخہ رکھا رہتا ہے مختلف لائبریریز میں، عیسائیوں کا بھی رکھا رہتا ہے، ہندو بھی قرآن اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو کم و بیش ہر گھر میں قرآن موجود ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب پورا کا پورا قرآن شان علی میں نازل ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں توریت میں بھی آل محمد کا تذکرہ موجود ہے، انجیل میں بھی آل محمد کا تذکرہ موجود ہے، زبور میں بھی
آل محمد کا تذکرہ موجود ہے تو سب کے سب محبت علی پر متفق کیوں نہیں ہو جاتے؟ بات تو یہاں پہ آتی ہے نا کہ سب کے سب پھر محبت علی پر متفق کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں نہیں آیتیں پڑھتے اور کہتے علی علی؟ کوئی آیت پڑھیں علی علی کرنا شروع کر دیں، جبکہ قرآن کی ہر آیت بقول علی 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 کر رہی ہے، تو ہر آدمی علی علی کیوں نہیں کرتا؟ ہر آدمی محبت علی پر مجتمع کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں نہیں مجتمع ہو جاتا؟ اسی دن کے لیے پیغمبر نے کہا کہ علی کی محبت کے لیے طاہر النسب ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ جو منافق ہوگا محبت علی اس کے دل میں نہیں آ سکتی۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ رسول نے کہا ہے۔ میں نے کہا کہ رسول کی حدیث ہے کہ جہاں نفاق آ جائے، جہاں منافقت آ جائے، وہاں محبت علی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفاق نجاست ہے اور محبت علی طہارت ہے، اور اللہ نے آیت تطہیر میں اعلان کر دیا ہے کہ جہاں طہارت ہوگی وہاں نجاست نہیں ہوگی، اور صاحبان تطہیر سے اللہ نے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ تو اب یہ تمام آیات، تمام احادیث یہ جو کہ تو موجود ہیں، تفسیر میں بھی موجود ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے، اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ آیات جب آیت تطہیر قرآن میں موجود ہے اور اس کی تفسیر ہمارے یہاں تفسیر میں موجود ہے اور تاریخ میں موجود ہے کہ بھائی نجاست کو طہارت سے دور رکھا گیا ہے، تو اب دیکھنا چاہیے خود طے کرے انسان کہ طہارت کے دائرے میں کون آ رہا ہے۔ آگے بڑھ رہی ہے، طہارت کے دائرے میں کون آ رہا ہے؟ آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو کن پر نازل ہوئی؟ اور اس میں میں جو پڑھائی کے اور مطالعے کے شوقین حضرات ہیں جو مجھے اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، میں ان کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ مسلک اہل سنت سے ہوں چاہے مسلک اہل تشیع سے ہوں، کہ بھائی بات یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، بہت سی تفاسیر ہیں، کئی تفاسیر ہیں، یعنی اس میں من جملہ میں تمام تفاسیر کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ آیت تطہیر کے شان نزول پڑھیں گے کہ وہ کیسے اور کس ماحول میں نازل ہوئی ہے، تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ چادر میں یہ 5 جمع ہوئے۔ یہ ام المومنین سے روایت ہے کہ 5 چادر میں جمع ہوئے، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ یہ پوری جو ہمارے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے یہ جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی ہے، اسی طریقے سے جیسے ہمارے یہاں موجود ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ 5 چادر میں جمع ہو گئے، اور جیسے ہی 5 چادر میں آ گئے تو اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یعنی جب تک 5 چادر میں نہیں آئے تھے تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جب یہ 5 چادر میں آ گئے تو کہا پروردگار یہ میرے ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن ظالمہم انا عدو لمن عاداکم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منکم۔ پورا پیغمبر نے جملہ کہہ دیا اللہ سے مخاطب ہو گیا، اور جب جمع ہوئے ہیں چادر میں تو ایک اور ام المومنین موجود ہیں جناب ام سلمہ، وہ بھی روایت کر رہی ہیں، تو 2 امہات المومنین سے ہے یہ روایت، اور خود دختر رسول سے بھی ہے اور ایک صحابی رسول سے بھی۔ تو آپ دیکھیں یہ روایت ایسی ہے کہ جو صحابہ و اہل بیت دونوں میں مشہور ہے، دونوں مشہور ہے۔ تو اب جب 5 چادر میں آئے تو پیغمبر نے کہا، جب چادر سے باہر تھے تو پیغمبر نے کہا یہ گھر جو ہے نا یہ تمام جو گھر والے ہیں یہ اہل بیت ہیں، اس لیے کہ اس میں جناب ام سلمہ بھی تھی سلام اللہ علیہا، لیکن جب یہ چادر میں آ گئے تو متفق علیہ روایت ہے، مفسرین نے لکھ دیا کہ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین یہ چادر میں آ گئے۔ جب یہ چادر میں آئے تو کہا پروردگار ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، فوراً آیت تطہیر کا نزول ہو گیا کہ ہم نے تمہیں ایسا پاک کر دیا جو پاک کرنے کا حق ہے، اور نجاست کو تم سے دور کر دیا۔ تو اب نجاست دور ہے محمد سے، نجاست دور ہے علی سے، نجاست دور ہے فاطمہ سے، نجاست دور ہے حسن سے، نجاست دور ہے حسین سے۔ تو اب خود ان کے قریب نہ آنے والا یہ سوچ لے کہ کہیں میں نجس تو نہیں ہوں۔ جو فرمانا نا کہ اگر کسی کے دل میں محبت علی نہیں آ رہی تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں نجاست ہوں۔ اگر کوئی محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کی محبت دل میں محسوس نہیں کر رہا
تو طے شدہ امر ہے قرآن کی روح سے، قرآن اور اصل حاضر ہمارا موضوع ہے، قرآن کی روح سے طے شدہ امر ہے کہ وہ نجس ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ جا کے پڑھیے گا، ہر روایت نے لکھا ہے، ہر تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ 5 چادریں تطہیر میں جو آئے تو ان کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی۔ کچھ احمق لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پنجتن پاک نہ کہا کرو، کچھ احمق ترین لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک نہ کہا کرو، پاک نہ کہا کرو، اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ 7 قسم کے رنگ برنگ وہ پہنا کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، دستاریں، مختلف رنگوں کی دستاریں پہن رہے ہیں، کہتے ہیں پنجتن پاک کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا صرف یہی پاک ہے؟ حافظ اور بھی پاک ہے، انہوں نے اور بھی پاکوں کے نام گنوانا شروع کر دیا، وہ بھی پاک، وہ بھی پاک، وہ بھی پاک، تو صرف پنجتن پاک کیوں کہتے ہیں؟ تو ایسے احمق ترین لوگ پورے اجتماع کو چلا رہے ہیں، پورے گروہ کو چلا رہے ہیں، ایسے احمق لوگ۔ اب ایسے احمق لوگوں کو جو اپنا قائد مانے وہ کتنے احمق ہوں گے؟ ارے بھائی ان کو بتایا جائے پنجتن پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شان میں پاکیزگی والی آیت نازل ہوئی، اس لیے پاک کہا جاتا ہے۔ ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس لیے پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اور کسی کو پیغمبر نے اپنی چادر میں جمع نہیں کیا، یہ نا آپ نے بہت سے شمع رسالت کے پروانے تو بہت سے تھے، کسی پروانے کو چادر میں نہیں بلایا۔ چادر پیغمبر نے کسی سے شیئر نہیں کی، یا تو آیت تطہیر کے وقت 4 سے، علی و فاطمہ و حسن و حسین سے، یا شب ہجرت علی تو چادر تطہیر کے جو وارث ہیں وہ یہ 4 ہیں، پیغمبر کی چادر کے جو وارث ہیں جس میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے یہ 5 ہے، اور پیغمبر نے اس کا اختصاص قائم کر دیا۔ تو اب فیصلہ کن جملہ یہی ہے، اور اس میں کسی استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں کسی حوالے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو منطقی طور پر اپنی تفسیر خود پیش کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ آیت تطہیر والی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم تم سے نجاست کو دور کر رہے ہیں، اور ایسا پاک کر رہے ہیں جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اب آیت تطہیر سوائے ان 5 کے کسی اور پر نازل نہیں ہوئی، تو یہی ہے پاک، یہی ہے طیب و طاہر۔ پیغمبر جب بیٹھے ہوئے ہیں منبر پر اور یہ مباہلہ جیت لیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ ہم مباہلے کی تیاری کر رہے تھے، چادر میں تھے اور آیت تطہیر نازل ہو گئی، ہم پر اللہ نے آیت نازل کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیغمبر نے آیت تلاوت کی تو ایک جلیل القدر صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ الرجس سے کیا مراد ہے؟ الرجس جو صحابی کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں وہ کہیں ہندوستان سے نہیں آئے تھے، وہ روم سے نہیں آئے تھے، حبش سے نہیں آئے تھے، وہ کسی اور ملک سے نہیں آئے تھے، وہ عرب تھے، عربی جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، اس کے باوجود رسول سے پوچھ رہے ہیں الرجس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ آیت کا ظاہر بھی ہے اور آیت کا باطن بھی ہے، آیت کا ظاہر بھی ہے اور آیت کا باطن بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ رجس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری معنی ان کو معلوم تھے، عرب میں جو رجس کے معنی ہیں وہ انہیں پتا تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہاں آیت میں لفظ رجس استعمال ہوا ہے تو اب پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کے معنی، اس کے باطنی معنی، اس کے روحانی معنی آپ مجھے بتائیے کہ یہاں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ عربی زبان تو کہہ رہی ہے رجس، وہ کہہ رہے ہیں یہاں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، الرجس سے کیا مراد ہے؟ تو پیغمبر نے کہا الرجس ہوا شک، شک کرنا نجاست ہے۔ شک کرنا نجاست ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں سے بات اور آگے بڑھ گئی، اسی کو کہتے ہیں معصوم سے سنی ہوئی تفسیر۔ اپنی طرف سے ہم تفسیر نہیں کر رہے ہیں، معصوم سے جو تفاسیر سنی ہیں ان کو اپنے موضوع سے نکال کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو اب ایک گوشہ ہمارے سامنے آ گیا کہ شک کرنا نجاست ہے۔ پیغمبر نے کہا الرجس ہوا شک، شک جو ہے نجاست۔
تو اللہ نے کیا کہا؟ اب ذرا سا پیغمبر نے جب آیت کے معنی بدل دیے اور بتا دیے، صحیح معنی بتا دیے. الرجس ہوا شک، شک کرنا نجاست ہے. تو اب آیت کے کیا معنی ہوئے؟ اے آل محمد، ہم نے تم سے شک کو دور کر دیا ہے. یعنی جہاں شک ہوگا وہاں آل محمد کی محبت نہیں ہے. اب یہ جملہ جو پہلے کہا وہ عمومی جملہ تھا کہ سب کے لیے تھا کہ بھائی جہاں طہارت نہیں ہے، جہاں نجاست ہے، اور کوئی اگر آل محمد کے قریب نہیں آ رہا اور جس کے دل میں محبت علی نہیں آ رہی تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی تم نجس ہو، تم طاہر نہیں ہو. ایک معنی یہ بھی ہوگا. اب ذرا اس کو کنفائن کر دوں معنی کو کہ کچھ اندر گھر میں بیٹھنے والوں کو علی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ نجس تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ علی کی محبت تو ہے، علی کی محبت تو ہے، لیکن پورا علی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان کے لیے کیا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا؟ گھر والوں کے لیے یہ ہے کہ بھائی جب تک شک رہے گا تب تک علی دل میں نہیں اترے گا. جہاں علی کے فضائل میں شک ہوگا وہاں علی دل میں نہیں اتریں گے، وہاں محبت علی دل میں نہیں آئے گی. تو اپنے اندرونی وجود سے شک کو دور کرنا ہے اور اپنے اندرونی اور بیرونی وجود سے نجاست کو دور کرنا. تب جا کے آل محمد جیسے طیب و طاہر سمجھ میں آئیں گے، تب جا کے ان کی محبت سمجھ میں آئے گی، تب جا کے وہ معاملات سمجھ میں آئیں گے کہ علی نے خود اپنے متعلق جو کہا ہے. تب پتہ چلے گا کہ یہ جو معجزات آل محمد بیان کیے جاتے ہیں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. آج شروع ہو رہی ہے، میرے عزیزوں کا آپ سے طریق ہوتا کرنا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. آج کل کچھ سو کالڈ بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کیا فیری ٹیلز بیان کر رہے ہیں، یہ کیا دیو مالائی کہانیاں بیان کر رہے ہیں. جب محبت علی اور عشق علی اور فضائل علی کے روایتیں بیان کی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ کہ جو امت کو بہت پڑھا لکھا دکھاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے امت پر اپنا اثر پہلے قائم کیا اور قائم کرنے کے بعد امت کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں پر اثر انداز ہو گئے، ان کے ذہنوں پر اثر انداز ہو گئے. اور جب ان کے ذہنوں پر اثر انداز ہو گئے تو اب ہر روایت علی، ہر فضیلت علی کی روایت کہ جہاں پر فضائل سامنے آ رہے ہیں تو وہ ہنس کے مسکرا کے کہتے ہیں یہ ان کی اپنی اختراع ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ سب دیو مالائی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں اور علی کو سپرمین بنا کے پیش کرتے ہیں، علی کو نوالوکیا بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ باتیں ممبر سے بھی کہی گئی، یہ باتیں ممبر سے بھی کہی گئی. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علی علی بچپن سے کر رہے ہیں، جب یہی علی کو نہیں مان رہے، جب انہی کو علی کی فضائل پر شک ہے، انہی کو علی کی فضیلت پر شک ہے، تو پھر وہ اب دیکھیے میں مثلا ایک جملہ کہتا ہوں کہ معراج کے سلسلے کے منظر ناموں میں دو تین باتیں ایسی ہیں کہ جو وقوع پذیر ہوئی ہیں. یعنی معراج میں کچھ باتیں ہیں کہ جو ہوئی ہیں، یعنی حتمی طور پر آواز آئی ہے، پیغمبر کو آواز آئی ہے، حتمی طور پر پیغمبر کے کاندھے پر کسی کا ہاتھ آیا ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیغمبر کو آواز بھی آئی ہے اور کاندھے پر پیغمبر کے کسی کا ہاتھ بھی آیا معراج میں. یہ دو چیزیں متفق ہیں، مستند ہیں، ایسا ہوا ہے. اب خود پیغمبر نے آ کے بتایا، جو یہاں کی مستند روایتیں موجود ہیں، کہ لہجہ علی میں بات ہو رہی تھی اور میرے کاندھے پر علی کا ہاتھ آ گیا. یہ باتیں ہو گئی، لیکن گھر میں رہنے والوں نے اس پر شک کیا، کہا بھائی یہ کہاں سے لے کے آ گئے، یہ کیسی روایت ہے، پتہ نہیں پیغمبر نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے، کیوں بار بار آپ علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور علی کو سامنے لے آتے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہوئی تو ہیں، آواز بھی آئی ہے اور ہاتھ بھی کاندھے پر آیا. جب آپ نے کہہ دیا علی نہیں تھے، جب آپ نے کہا علی نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا والا ہے. فضیلت تو اپنی جگہ موجود ہے. اب آپ کے شک نے یہ نقصان پہنچایا. اور دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے شک نے نقصان پہنچا دیا، بات یہ ہے کہ ذات علی کو نقصان نہیں پہنچایا، ذات علی کو نہیں، آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچایا. آپ نے انہیں اللہ سے دور کر دیا، آپ نے انہیں الوہیت سے دور کر دیا. اسی لیے میں نے کہا
کہ جہاں شک ہوگا وہاں پر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو پہلے تو دائرہ شک سے باہر ہونا پڑے گا, دائرہ شک سے باہر ہونا پڑے گا, اور پھر ان امور کی طرف توجہ کرنی ہے کہ اللہ کا نمائندہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے یا کچھ لے کے آتا ہے؟ آج الگ پیرائی میں بات ہو رہی ہے, بالکل منطقی بات ہوگی اور لاجیکل بات ہوگی کہ اللہ کا نمائندہ جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے, زمین پر اللہ کا نمائندہ, مثلا حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم اللہ کے نمائندے تھے زمین پر, تو خالی ہاتھ آئے, کچھ بھی لے کے نہیں آئے. آپ بتائیں کیا حضرت آدم خالی ہاتھ آئے؟ یعنی آدم کو بھیجا گیا, وہ تمام باتیں بعد میں آ گئی کہ وہ خطا ہوئی تھی اور خطا معاف کر دی گئی اور کیا وہ سب بات یعنی جتنی باتیں سب بات کی باتیں, لیکن جو اہم ترین جملہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے آدم کو دے کے بھیجا. کیا دے کے بھیجا؟ علم آدم الاسماء کلها. ہم نے آدم کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا, ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے کے بھیجا, اور یہ وہ تمام اسم تھے. میری آپ کو دوسری تقریر یاد ہوگی کہ یہ اسم اعظم ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انبیاء معجزہ دکھاتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسم اعظم کے ذریعے سے مٹی کا پرندہ بناتے تھے, اس میں روح پھونکتے تھے. حضرت عیسیٰ اسم اعظم کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ اسم اعظم کے ذریعے بیماروں کو شفا دیتے تھے. حضرت عیسیٰ اسم اعظم کے ذریعے نابیناؤں کو بینائی دیتے. تو کیا کہا؟ ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا. وہ کل کے کل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اسم آدم برداشت کر سکتے تھے. ہاں, یہ نہیں کہے, کل اس پر بات کروں گا کہ جناب آدم کو کتنے صحیفے عطا ہوئے اور ان کے علم کی وسعت کیا تھی, اس پر کل انشاءاللہ بات ہوگی. تو اب جو بھی اللہ کا نمائندہ زمین پر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا, اللہ اسے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے. مثلا اب دیکھیں جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مثلا جناب سلیمان نے کہا علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا. جو ہے اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا. علمنا منطق الطیر, اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا. وأوتینا من کل شیء, جو آپ نے میرا اشارہ دیکھا, کہا کہ ہمیں ہر شے میں سے کچھ دے دیا. سلامت رہے, اشارہ دیکھیں آپ, ہمیں ہر شے میں سے کچھ دے دیا. اوتینا من کل شیء, ہر شے میں سے کچھ دے دیا. توجہ ہے, ہر شے میں. اب یہ ہے جناب سلیمان, یہ جناب سلیمان ہے کہ ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا. اور جناب سلیمان کون ہے؟ جناب سلیمان اللہ کے علم کے وارث ہے اور اللہ کے ملک کے وارث ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو آپ سب نہیں ڈر دیکھیں, پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد. ایک درود اور پڑھیں محمد والے. توجہ ہے نا میری طرف. علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء, ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا اور ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا. یہ کون ہے؟ جناب سلیمان. جناب سلیمان کا مقابلہ ملک میں کوئی کر نہیں سکتا. اللہ جسے ملک دے دے تو چھوٹے موٹے ملکوں کا مالک کچھ بھی نہیں ہو اس کے ساتھ. اور جناب سلیمان کو اللہ نے ملک مانگنے پر دیا. اتنے بڑے ملک کا مالک, اتنے بڑے ملک کا مالک. ہوا پر جس کا اختیار ہو جائے تو کوئی معمولی نبی نہیں. جس کے اختیار میں ہوا دے دی جائے, جس کے اختیار میں ہوا دے دی جائے وہ کوئی معمولی نبی نہیں ہوگا. جس کا تخت 3.5 میل لمبا اور 2.5 میل چوڑا ہو وہ کوئی معمولی نبی نہیں ہوگا. جس کے اختیار میں سرکش جنات و شیاطین ہو وہ کوئی معمولی نبی نہیں ہوگا. جس کی کابینہ میں کائنات کی ہر شے بیٹھ رہی ہے, جس کے تخت پر سایہ پرندے کر رہے ہیں, اور جو تخت جس کا تخت اس کی مرضی سے اپنی رفتار طے کر کے چل رہا ہے, اتنا بڑا نبی. اور کیا کہا؟ اوتینا من کل شیء, ہمیں ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا, کچھ نہ کچھ دے دیا. اب دیکھیں لفظ من سے آپ سے زیادہ کوئی آشنا نہیں ہے.
میں نے جب کتاب پر گفتگو کی تھی تو اس میں نے بتایا تھا کہ وقال الذی ومن عنده علم من الکتاب، مشہور آیت ہے اور ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ جناب سلیمان کے دربار میں وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ تو یہ من جو ہے نا، من کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اور پھر دوسری آیت میں نے پڑھی تھی کہ جہاں کہا کہ وقال الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ میری رسالت پر اللہ گواہ ہے اور وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو من کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا، اور الکتاب یعنی پوری کتاب۔ اب یہ لفظ آپ یاد رکھیے گا، جناب سلیمان نے کہا اوتینا من کل شیء، ہمیں ہر شے میں سے کچھ دے دیا، کچھ دے دیا۔ تو اب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے اپنے کسی موہب کے، آپ سوچیے وقت کا امام، وقت کا معصوم، اللہ کا نمائندہ، معصوم نمائندہ، اللہ کی حجت، کسی کے گھر مہمان بن کے آ جائے۔ تصور کریں اس کو، ایسے نہیں، اس کو تصور کریں کہ اس وقت اگر صاحب غیبت میں نہ ہوتے تو ہر انسان یہ چاہتا کہ وہ وجودی طور پر میرے گھر میں آ جائے، اور جب وہ آ جائیں تو انسان کہاں پہنچا ہوا ہوگا؟ عرش اعلیٰ پر پہنچا ہوا ہوگا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب وقت کا امام کسی کے گھر مہمان، کسی کے گھر مہمان، اور چاہنے والے کے گھر مہمان۔ امام کو تخت پہ بٹھا دیا اس نے اور چلا گیا اپنے حجرے میں انتظامات کرنے۔ ادھر امام نے دیکھا کہ تخت کے بالکل برابر میں ایک چڑیا اور ایک چڑا، نر اور مادہ آ کے بیٹھ گئے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، امام کی ان سے باتیں ہوئی، اور جب بات ختم ہوئی تو امام مسکرائے۔ اب جس وقت امام مسکرا رہے تھے وہ شخص حجرے سے باہر آ کے اس نے امام کو مسکراتے ہوئے دیکھا، مولا پروردگار آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، لیکن اس وقت آپ کے مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ امام نے کہا یہ دیکھ رہے ہو کبوتر اور کبوتری؟ جی مولا۔ کہا ھذا الحمام حضر علی ھذہ الحمامۃ، کہا یہ کبوتر جو ہے نا، یہ کبوتری کو اپنی طرف لبھا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ ما علی وجہ الارض احد احب الی منک، کہ سن، یہ کبوتر کبوتری سے کہہ رہا تھا کہ اس پوری دنیا میں تجھ سے زیادہ میں کسی سے پیار نہیں کرتا، کہ میں اس پوری دنیا میں تجھ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتا، لیکن فوراً اس نے کہا ما خلا ھذا القاعد علی السریر، ہاں جو تخت پہ بیٹھے ہیں نا ان سے سب سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تجھ سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دم وہ جو صحابی تھا، وہ امام کا جاننے والا، ایک دم متحیر ہو کے کہتا ہے مولا آپ پرندوں کی بولی کا علم جانتے، آپ ان کا علم جانتے؟ آپ سنیے گا وہاں سلیمان نے کیا کہا، علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، جیسے ہی اس چاہنے والے نے کہا کہ مولا آپ پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے، فوراً کہا علمنا منطق الطیر واوتینا کل شیء۔ اوتینا کل شے، ہمیں ہر شے دی ہے، وہاں من تھا یہاں کل ہے، کچھ اللہ نے رکھا ہی نہیں اپنے پاس۔ اب یہاں پہ جب جملہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اللہ نے رکھا ہی نہیں اپنے پاس تو کچھ کج بحث اور کٹ حجت لو جن کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے سب کچھ، پھر بھی کہتے دیکھیے یہ کفر کر دیا، یہ شرک کر دیا، بدعت کر دیا، یہ کلمہ کفر کہہ دیا کہ اللہ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس ختم ہو گیا، کل میں کہہ چکا وہ عطا کرتا رہتا ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، یہ محاورتن ہوتا ہے، محاورتن کہا جاتا ہے، اللہ ہے وہ اللہ، الہیت ہے اس کے پاس، الوہیت ہے اس کے پاس، معبودیت کی صفت ہے اس کے پاس، تو کیا کہا کہ ہمیں ہر شے عطا کی ہے، ہر شے عطا کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر شے پر ہماری اطاعت واجب ہے، ہماری اطاعت واجب ہے۔
اب اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو فوراً پلٹاؤ اسے جناب سلیمان کی طرف کہ سلیمان پرندوں کی بولیوں کا کیسے علم جانتے تھے، کس مدرسے میں پڑھے تھے، کون سا استاد تھا جو انہیں پرندوں کی بولیوں کا علم سکھاتا تھا. تو اب الٹیمیٹلی جناب سلیمان ہی سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کو پرندوں کی بولیوں کا علم کیسے آ گیا، آپ کا استاد کون تھا. وہ پلٹ کے کہیں گے کہ میرا استاد جبریل بھی نہیں تھا بلکہ اللہ تھا. اللہ ہے میرا استاد، اللہ نے مجھے علم دیا ہے. تو علم اپنے نمائندے کو اللہ دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے. قدرت اللہ دیتا ہے، اختیار اللہ دیتا ہے، اقتدار اللہ دیتا ہے، علم اللہ دیتا ہے، علم اللہ دیتا ہے، سب سے بڑھ کر حسن بھی اللہ دیتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ جہاں محبت علی نہیں ہے وہاں چہروں پہ کراہیت ہے. کہہ دو کہ جہاں اللہ کے چہرے سے نفرت ہے اپنے چہرے کو دور ہونا جو ہے نا آپ کی کائنات کی ہر شے ان کے دائرہ اختیار خود نہیں لیا. یہ میرے محترم اہل تسنن بھائی کنفیوژن دور کریں کہ جب آل محمد کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے خود کہیں سے کسب کر لیا. اس پر بھی گفتگو ہوگی. دینے والا اللہ، وہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں ہی کیوں دیا. اس پر پوری ایک تقریر ہوگی کل یا پرسوں انشاءاللہ. انہیں ہی کیوں دیا، انہیں ہی مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کیوں کہا اور کسی کو کیوں نہیں کہا. تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. سامنے کی یعنی باطنی وجوہات بہت سی ہیں، روحانی وجوہات بہت سی ہیں، باطنی وجوہات بہت سی ہیں، نورانی وجوہات بہت سی ہیں، تعویلی وجوہات بہت سی ہیں. ایک سامنے کی وجہ میں بیان کر دوں. وجہ سے مراد یہ کہ ایک سامنے کی دلیل دے دوں کہ بھائی انہیں ہی کیوں. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے نا کہ بھئی انہوں نے ایسا کیا کیا کہ انہیں دے دیا. تو اب یہ بات اللہ سے پوچھی جائے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے پوچھی جائے انہیں ہی کیوں. اور سامنے کی بات اگر کر دوں کہ شب ہجرت جب رسول جا رہے تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے، علی ہی بستر پر تھے. بستر پر علی ہی کیوں اور کوئی کیوں نہیں. توجہ ہے نا. تو اب جو جواب یہاں ہوگا وہ جواب وہاں پر بھی ہو جائے گا. دیکھنے والی بات ہے نا کہ جو جواب یہاں پر ہے وہ وہاں پر بھی ہو جائے گا. بات آج کہیں اور جانی تھی، ذرا ادھر ادھر چلی گئی، لیکن ہوں میں تفسیر قرآن ہی کے دائرے. باتیں آیات قرآن ہی کی روشنی میں ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قدرت جو ہے وہ اپنے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کا تعارف کرا دیتی ہے. اب جب ہجرت کی بات ہی آ گئی تو دیکھیے جب آپ ام المومنین حضرت عائشہ کے بیانات کو سماعت فرمائیں گے، مطالعہ فرمائیں گے، تو انہوں نے پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا. وہ کہتی تھی کہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیغمبر کا وجود سر سے لے کر پاؤں تک نورانی وجود، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک پیغمبر کے وجود سے نور ساتے ہوتا، نور ساتے ہوتا. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کو کبھی ایسا ہوتا کہ میں کچھ سی رہی ہوتی کپڑے تو سوئی کھو جاتی اور ایسے میں منتظر رہتی کہ پیغمبر آ جائے. ان کے نور کی روشنی میں سوئی کر دوں. اتنا نور ان کے وجود اقدس سے ساطع ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا، صادر ہوتا تھا کہ وہ معلوم ہو جاتا تھا کہ پیغمبر حجرے کے قریب آ گئے. اگر گلی میں بھی ہیں تو اتنی نور کی ضوء ہوتی تھی کہ گھروں کو منور کرتے ہوئے جاتے، گھروں کو منور کرتے ہوئے جاتے. تو وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر سر سے لے کر پاؤں تک نور کا مجموعہ. اب پیغمبر جب آ رہے تو پیغمبر نے امامہ بھی پہنا ہوا، قبا بھی ہے، ابا بھی ہے، نالین بھی. نہ امامہ نور کو روک پا رہا ہے، نہ قبا ابا نور کو روک پا رہے، اور نہ
نالین پاؤں کے نور کو روک پا رہے. حد یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ سو جاتے لیٹ جاتے اور چادر اپنے اوپر تان لیتے تو چادر بھی نور کو نہیں روک پاتی. چادر سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا ہوتا. یعنی جب پیغمبر بستر پہ دراز ہو جائے اور چادر اوڑھ کے سو جائیں تو چادر سے نور نکلتا رہتا. یعنی کوئی دور سے بھی دیکھ کے سمجھ جائے یہ رسول سو رہے ہیں. چادر اوڑھ کے رسول سو جائیں تو دوسرا دور سے سمجھ جائے یہ رسول سو رہے ہیں، یہ رسول سو رہے ہیں. شب ہجرت 40 کافر رات بھر پیغمبر کے گھر کے گرد کھڑے رہے اور دیکھتے رہے کہ بستر پہ رسول سو رہے ہیں. ابھی تو رکے رہے، ہاں ان کو پتا تھا کہ رسول سو رہے ہیں. تو اب جس طرح سے رسول کے وجود اقدس سے نور ساطع ہو رہا تھا اسی طرح علی کے بھی وجود اقدس سے نور ساطع ہو رہا تھا. کیوں نہیں اور علی ہی کیوں؟ کہ پیغمبر اسے ہی سلا کے جانا تھا کہ جو پیغمبر کی طرح جس کے وجود سے ویسے ہی نور ساطع ہو جیسے وجود مصطفیٰ سے نور ساطع ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہی کیوں تو ہم وہ پوچھیں گے کہ شب ہجرت یہی کیوں. جو جواب یہاں پر ہے وہی جواب وہاں پر بھی ہو جائے گا. تو اب اس کے جوابات ہیں. خود آل محمد نے بتایا کہ بھائی ہم ہی کیوں. کل یا پرسوں کی تقریب میں اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ کہ بھائی آل محمد ہی کو مصطفیٰ کیوں بنایا، انہی کو اپنے علم کا وارث کیوں بنایا، انہی کو ہر نبی پر فضیلت کیوں دی ہے. محمد و آل محمد ہی کو اللہ نے فضائل کیوں دیے اور ان کے لیے ہی کہا اور کسی کے لیے نہیں کہا. بہت سی آل رہ رہی تھی مکے میں، بہت سی آل آل فلانا آل فلانا آل فلانا بنو فلانا بنو فلانا بنو فلانا، یہ ساری آل رہ رہی تھی. صرف ایک آل کے متعلق اللہ نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، ملک عظیم بھی دے دیا. تو کرتے رہو حسد. کہہ دیا اللہ نے کہ کرتے رہو حسد. کب تک حسد کرے گا انسان؟ کب تک کرو گے ان انسانوں سے حسد جنہیں ہم نے کتاب دی، جنہیں ہم نے حکمت دی، جنہیں ہم نے ملک عظیم دی. تو اللہ اپنے آپ کو سامنے لایا. آل محمد کے فضائل کی بات آئے اللہ اپنے آپ کو سامنے لاتا ہے. ہم نے دیا یعنی بلا تشبیہ. کیونکہ ہمارا ذہن چھوٹا رہا ہے تو مثال چھوٹی سی دے دیتے، چھوٹی مثال دے دیتے کہ کوئی کسی بچے سے کہے کہ جاؤ اس گھر پہ پتھر مار کے آ جاؤ، اور پتھر مار کے آ جائے اور کوئی بچے کو پکڑے تو بڑا سامنے آ جائے. میں نے کہا تھا مجھ سے بات کرو. مثال دی ہے، مثال بلا تشبیہ سمجھانے کی مثال دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کتاب دی، ہم نے حکمت، ہم نے ملک عظیم. آپ ہم سے پوچھو کیوں دیا. تو اب پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھا جائے کہ یہ آل ابراہیم ہی کو کیوں چن رہا ہے. اور پوری اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی آل ابراہیم رسول کا شجرہ ہے تو اس میں کہا کہ بھائی وہ بھی شامل، وہ بھی شامل، وہ بھی شامل، وہ بھی شامل. وہاں وہ 8ویں پشت میں وہ وہاں سے شامل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے دوسرے بھائی کی اولاد میں یہ سب ہو گیا نا بھائی. وہی اسی چیز کی رد کے لیے پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمایا اور سیاستہ نے حدیث کی ہوئی ہے. اور پیغمبر نے کہا اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی، بنی مدر کو چنا، بنی مدر میں سے قریش کو چنا. اب قریش تو سارے ہو گئے نا، اب قریش میں سے بنی ہاشم کا چنا. دیکھیں نا کہ خود پیغمبر نے ایک بات
جو فوکس کر دیا اور کہا کہ کوئی اور کسی بنی والا داخل نہ ہو، بنی ہاشم میں سے ہوں میں. نبوت کے لیے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا. یعنی جملہ پلٹو، فضائل کے لیے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا. اللہ نے چنا، اللہ نے چنا. یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم بنی ہاشم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور دنیا کو ایک اوپن آفر ہے کہ تم بھی اس فخر میں شامل ہو جاؤ. دیکھیے ہم نے کوئی دیوار نہیں کھڑی کی ہوئی ہے کہ کوئی ادھر نہیں آئے گا آل محمد کی طرف، خبردار کوئی اور فضائل نہیں پڑے. ہم نے کوئی دیوار نہیں کھڑی کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ بھی کیجیے. کون منع کر رہا؟ کون منع کر رہا؟ یہ میں نے بار بار کہا کہ کسی کی دشمنی میں آپ راہ عادل سے نہ ہٹ جائیں، کسی کی دشمنی میں آپ آل محمد سے دور نہ ہو جائیں. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ راہ ہدایت سے ایک بار جو اترے تو راہ ضلالت کی طرف چلے جائیں. یہ والی ضلالت ہے جسے ولد ظالین والی ضلالت کہتے ہیں، یعنی گمراہی کی طرف چلے جائیں. تو اس لیے اللہ نے ایک قوم کو رکھا ہر دور میں کہ وہ قوم محمد و آل محمد کا تعارف کراتی رہے. بھئی اگر ہم بھی آل محمد کا تذکرہ نہ کرتے اور آپ بھی کی طرح اور دیگر کا تذکرہ کرتے تو پھر کہاں سے آل محمد کی بات آتی؟ تو اللہ نے ہمیں چن لیا آل محمد کی مدد کے لیے فضیلت ہے. اب یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے کہ خود اصحاب مدح آل کرتے رہے، خود اصحاب کرام آل محمد کی مدد کرتے رہے، خود اصحاب کرام نے علی کے فضائل پڑھے ہیں اور علی کے محبت کا دم بھرا. خود اصحاب بھی اس دائرے سے دور نہیں گئے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھو، جس وقت پڑھو، تو عشق الہی کے ساتھ ساتھ عشق رسول اور عشق علی میں ڈوب کر. اس لیے کہ خود علی کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن ہماری فضیلت میں نازل ہوا ہے. یہی بات تھی کہ علی نے کہا کہ دیکھو ان کا نعرہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کا مطلب غلط ہے. جب وہ نیزوں پر قرآن لے کر آئے اور انہوں نے کہا الحکم للہ الامر للہ، اور علی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی کہنے گے یا علی دیکھیں ان کے پاس قرآن ہے. علی نے کہا میں کہہ رہا ہوں قرآن نہیں ہے. علی نے کہا ان کا نعرہ ٹھیک ہے، اس نعرے سے ان کا مقصد غلط ہے. نعرہ حق ہے، علی کا جملہ ہے، نعرہ ان کا حق ہے، مقصد باطل. مقصد باطل. تو اب جو علی مقصد بتائیں گے قرآن کا وہی مقصد حق ہوگا، وہی مقصد حق ہوگا. تو اب یہ کوئی نئی بات نہیں تھی میرے لیے، ختم ہو گئی بات. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اس وقت علی کے سامنے قرآن صامت کو نیزوں پہ بلند کیا اور کربلا میں قرآن ناطق کو نیزے پہ بلند کیا. قرآن ناطق کو نیزے پہ بلند کیا. قرآن ناطق وہ کہ جس کے گلوے مبارک کو رسول چوما کرتے ہیں. آج شب جمعہ ہے اور رمضان المبارک کا پہلا شب جمعہ ہے. اور شب جمعہ آپ سمجھتے ہیں ایک تو شب جمعہ، دوسرے یہ کہ رمضان المبارک. آپ دیکھیے کہ اس کی سعادتیں کتنی بڑھ گئی. رمضان کا شب جمعہ اور اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں اور خود آل محمد کا تو کتنی فضیلتیں کتنی سعادتیں ہیں. اور اگر کسی کی آنکھ میں بیٹھے بیٹھے ایک قطرہ اشک آ جائے تو یقین فرمائیں کہ یہ شب اس کے لیے شب قدر بن جائے. اسی لیے شب جمعہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج بھی آپ نماز بھی پڑھیں گے، اعمال بھی سارے انجام دیں گے. لیکن میں بس چند جملے مسائل کے آپ کے حوالے کروں کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت جب نیزے پہ سر حسین بلند ہوا ہے میرے عزیزوں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف وہاں سے اشفیہ دیکھ رہے تھے یا یہاں سے صرف زینب دیکھ رہی تھی یا زین العابدین دیکھ رہے تھے؟ نہیں، ساتھ میں 4 برس کی سکینہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کا سر نوکے سینہ پر بلند ہے. وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی ہے، جب اس نے دیکھا ہوگا کہ بابا کا کٹا ہوا سر نوکے سینہ پر بلند ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحبان اولاد سے کہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت اس بچی پر کہ نہ صرف یہ کہ بابا کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں راوی کہتا ہے یہیں پر اختتام نہیں تھا کہ بچی کو یتیم کر دیا گیا. سامنے مسلمان تھے، سامنے کلمہ پڑھنے والے تھے، سامنے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، اور انہوں نے ہی نعرہ تکبیر بلند کر کے نواسہ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا. ہاں، بچی کو دکھا کے بابا کا سر کاٹا گیا.
سکینہ کے سامنے باپ کا سر جدا کیا گیا ہے. صرف یہیں پر اکتفا نہ کیا بلکہ راوی کہتا ہے قیامت تو اس وقت ہو گئی کہ جب بچی کے دامن میں آگ لگ گئی, جب بچی کے رخسار تماچوں سے نیلے کر دیے گئے, جب بچی کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. تو اب سوچو کیوں نہ ماتم کیا جائے آل محمد کے ان مسائب پر کہ اگر مسائب بیان کرنے والا یہ کہہ دے تو کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے میرے عزیزوں, کہ سامنے اگر کافر ہوتے تو شاید صبر آ جاتا, لیکن جو سامنے ہیں تماچے مارنے والے وہ مسلمان ہیں, خیموں کو آگ لگانے والے کلمہ گو ہیں, ارے سامان لوٹنے والے کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں. یہی رونا ہے کہ اگر زینب کو رونے دیا جاتا تو شاید اتنا گریہ نہ ہوتا. بہن بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہی ہے اور یہ مناہی ہے کہ رونے نہ دیا جائے. میرے عزیزوں ختم ہو گئی گفتگو, آ گئی 11 محرم کی صبح, شام غریبہ گزر گئی. وقت کا امام شام غریبہ میں جو سجدے میں گیا تو 11 محرم کی صبح کو سجدے سے سر اٹھایا ہے, اور ایک بار جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے 11 محرم کا تو بے کجاوا اونٹ لا دیے گئے جن پر پردے نہیں ہیں, ہماریوں کے پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں, اور ایک ایک اونٹ لا کے سامنے کھڑے کر دیا گیا. بیویاں سوار ہو رہی ہیں, ایک ایک بیوی سوار ہوتی گئی, سب دیکھ رہے ہیں کوئی ہے ہمیں سوار کرانے والا. ایک بار زینب سمجھ گئی کہ بیویاں کسی کو دیکھنا چاہتی ہیں, کوئی ہمیں سوار کرا دے. زینب نے سب کو تسلی دے کر کہا ام کلثوم, بھابھی ام رباب, ام فروا, ام لیلا, ارے پریشان نہ ہونا, آج عباس نہیں ہے تو کیا پرواہ, آج زینب سوار کرائے, آج علی کی بیٹی سوار کرائے گی. ایک ایک بیوی کو زینب نے ہماری میں سوار کرایا, اور جب آخری اونٹ جس پہ زینب کو سوار ہونا تھا جب وہ اونٹ آیا تو اب زینب کو کون سوار کرائے. ایک بار زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا بھیا عباس 28 رجب کو کیسے سوار کرائے, آج کوئی نہیں ہے زینب کا سوار کرانے والا. الغرض زینب بھی سوار ہو گئی ناطے پر, اور اب جو ناطے بڑھائے گئے کوفے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ختم ہو گئی گفتگو. یہی مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں ہوا کیا ہے. کیوں نہ گریہ کرے محمد کی حال پر, کیوں نہ اشک شوئی کرے محمد کی حال پر. ذرا سنو تو کہ ظلم کی انتہا کر دی گئی, ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اب جیسے ہی ناپوں کو بڑھایا گیا کہ یہاں سے کوفے کی طرف جانا ہے تو کہا نہیں, سامنے والے راستے سے نہیں, ان بیویوں کو وہاں سے لے جاؤ جہاں مقتل میں ان کے وارثوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, جہاں ان کے بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, جہاں کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ایک بار وہ بیویاں جو بے کجاوا اونٹوں پر سوار تھی جب مقتل سے گزاری گئی, آخری جملہ تقریر کا, ارے ام لیلا کو دکھا کر علی اکبر کا گلا کاٹا گیا, زینب کو دکھا کر اور محمد کے گلے کاٹے گئے. ایک ایک بیوی آواز دے رہی تھی یا رسول اللہ, واہ علیہ, واہ عباسہ, واہ حسینہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں حاضرین بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں, پروردگار سب کی قواعد شریعہ کو قبول اور مقبول کر. پروردگار ہم کو عیسائی بھی بلا سے اور وبا سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو راسخ فرما. ہمارا خاتمہ بالایمان ولایت علی پر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ مولانا مقبول.